السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً ہم دعائیں مانگتے ہیں اور ہمیں دعائیں مانگنی بھی چاہیے، اور ہم دعا کیوں نہ مانگے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے انسان کے باڈی میں، انسان کے جسم میں برین اور بھیجے کی ویلیو ہوتی ہے، اسی طرح سے اللہ کی عبادت میں انسان کے لیے دعا کی ویلیو اور اہمیت ہوتی ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں یا مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان دعاؤں کو مانگنا ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ترک کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ خلق الانسان من عجل، انسان تو بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ سے کچھ مانگے اور فوراً اللہ تعالیٰ اس کے سامنے پیش کر دے، حالانکہ اللہ کا طریقہ تھوڑا الگ ہے۔ اب اس کے متعلق ہمیں اس حدیث کو بھی سنتے جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ سنن ابو داود کی حدیث ہے، کہ تمہارا رب بڑا باحیا، کریم اور کرم والا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے شرم کرتا ہے۔ اللہ کو شرم آتی ہے کہ بندے نے مجھ سے کچھ مانگا اور میں نے اس کو نہ دیا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت سے جو دعائیں مانگتا ہے، اللہ رب العزت ان کو 3 نعمتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک نعمت سے ضرور نوازتا ہے۔ پہلی نعمت تو یہ ہے کہ اس دعا کو اس کے حق میں فوراً یا تھوڑے دنوں میں قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور دعا کی بدل کی جو دوسری نعمت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر آنے والے حادثات کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، دشواریوں کو دور کر دیا جاتا ہے، اس سے ٹال دیا جاتا ہے۔ اور دعا کی بدل کی جو تیسری نعمت ہے وہ یہ ہے کہ اس دعا کو جو کہ بندے نے مانگی ہوتی ہے، اس کو آخرت کے لیے جمع کر لیا جاتا ہے، اس کو اسٹور کر لیا جاتا ہے، جو کہ مرنے کے بعد نیکیوں کی شکل میں انسان کو جو ہے ملنے والا ہے۔ اور مزے کی بات تو اس وقت کی ہے کہ جب ان کا وہ نیکیاں جو ہے عطا کی جائیں گی تو بندہ کہے گا کہ یہ کام تو میں نے کیا ہی نہیں ہے، یہ نیکیاں تو میرے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو فرشتے اس وقت مسکرائیں گے اور کہیں گے کہ اے انسان، یقیناً یہ عمل تمہارے ہی ہیں اور یہ نیکیاں بھی تمہاری ہیں کہ دنیا میں تم نے فلاں وقت میں یہ دعائیں مانگی تھی اور اس دعا کو اللہ رب العزت نے کسی مصلحت سے قبول نہ کیا تھا، تو آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت انسان تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں ایک بھی دعا میری قبول نہ ہوتی اور آج پورا کا پورا بدلہ ہمیں عطا کیا جاتا۔ لیکن ایک چیز ہمیں یہاں پہ یاد رکھنی چاہیے کہ آخرت میں بدلہ پانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، یعنی کہ وہ انسان جو کہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، فیت رکھتا ہے، قیامت کے دن کے اوپر فیت رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اسی کو آخرت کا بدلہ ملنے والا ہے، ورنہ ان کا بدلہ دنیا میں ہی دے کر ختم کر دیا جائے گا۔ الغرض ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو ضرور کسی نہ کسی طریقے سے قبول کرتا ہے، اگرچہ اللہ کے دعا کے قبول کرنے کا طریقہ تھوڑا الگ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہماری باتوں کو، ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔